اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب نور بھری رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبے میں لٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا، یعنی کہ ابھی نیند کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا، یعنی کہ ان کے دل کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت لایا گیا، یعنی کہ ایک تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زینیں کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تحدی سے نگاہ اپنا قدم رکھتا، یعنی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی وہاں تک وہ اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا، یعنی کہ وہ ایسا جانور تھا کہ جو سوار اس کے پر سوار ہوتا کہ اس کو کسی کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی؟ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیبہ میں نماز پڑھی ہے، یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے۔ اس کی طرف ہجرت ہو گئی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طور سینہ پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دوا تھے کہ راستے کے ایک کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور بڑھے چلیے۔ آپ آگے بڑھے گئے، پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، ادھر آئیے، اے محمد ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور آپ بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھ گئے، پھر ایک جماعت پر گزر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، آپ پر سلامتی ہو اے آخر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو اے احاشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی تھی جتنی اس بڑھیا کی۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، یعنی شیطان تھا۔ چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو رات کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو دروازے مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی شان علی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت فرائی۔ سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے! یہ تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام مقتدی ہیں، امام الانبیاء امام ہیں، اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب اسراء کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا، اور معنی روزی روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المقدس کی ان نورانی اور رحمت بھری فضاؤں میں بعض انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبے بھی فرمائے۔
جس میں اللہ کی حمد اور اپنے اوپر اس کی بے پایاں رحمتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتدا پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میری ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات فرمائی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرمایا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا اور تصویریں بنانا، پھر پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ جب ان سب نے اللہ کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی بے پایہ رحمتوں کا بیان کر لیا تو سب کے بعد تمام نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا، یعنی کہ قرآن پاک کو نازل کیا، جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر عالی اور بلند ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرماتے، اور سب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضیلت کا اعلان فرماتے ہیں۔